بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله بیس بند کرو بیس وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایکو ہمیں ہلکی جی کر کے نا ایکو بیس بند کر کے آواز کھول دو بس کافی. جزاک اللہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. گڑ گڑ نال کیوں آن ڈی ہے؟ گڑ گڑ کیوں آن ڈی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تھوڑی آواز کھول دے بس. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ٹھیک. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ در پڑھی ہے، اسی روشنی اندر چند ایک گزارشات تے توجہ فرمائی. اس تو پہلے کہ میں اپنی بات دا آغاز کراں، ایک گزارش کراں گا، پر کریے کس نو جڑے موجود نہیں. بہرحال جڑے حاضر نے وہ پیغام پہنچا دین. انتظامیہ دا معنی ہوتا ہے انتظام کرنے والے. خطبہ جمعہ ہر ہفتے ہی ہوتا ہے یا کوئی سال بعد ہوتا ہے؟ روٹین ہر ہفتے ہے. جس طرح اللہ نے روٹین بنائی ہے، ترتیب بنائی ہے، تو پھر ہر جمعے ہر بات کہہ کے کروانی یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر جو خطبہ شروع ہو جائے پھر اس کے دوران سارے معاملات کروانا یہ آداب جمعہ کے بھی خلاف ہے. معذرت سے انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اپنے معاملات کو خود دیکھیں، جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں.
غور کیجیے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے نال دو خطبات تو ساڈا تفصیلی مضمون جاری ہے، جس سے کافی سارے دلائل پیش کیے جا چکے۔ یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت تے 200 آیات قرآن پاک اندر نے جڑیاں عقیدہ ختم نبوت تے دلالت کر دیاں، اور تقریباً 200 احادیث نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت عطا کی ہے، اور آپ دی رسالت اور نبوت عالمگیر رسالت و نبوت ہے۔ آپ دی نبوت اور رسالت دا عالمگیر ہونا بھی آپ دی ختم نبوت دی دلیل ہے، کیونکہ پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے نے، ہر نبی کسی خاص علاقے اور خاص قوم دی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ واحد شخصیت انبیاء اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، جو پوری کائنات دی طرف اللہ نے نبی بنا کے مبعوث فرمائے۔ غور کیجیے، دلیل قرآن پاک دی آیت مبارکہ سورۃ الاعراف اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تواڈے سارے دی طرف اللہ دا رسول ہاں۔ لفظ قل تو رب نے آغاز کیا، اس اندر حکمت کیا ہے؟ اس اندر حکمت یہ ہے کہ نبوت کسبی منصب نہیں ہے، نبوت وحبی منصب ہے۔ ان کہو گے وحبی اور منصب اور کسبی منصب اندر کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیے دوستو، بزرگوں، توجہ کیجئے، اس پہلو نو سمجھیے۔ نبوت اور رسالت عطا کرنا یہ عظیم نعمت ہے اور ایک کسبی نہیں ہے، بلکہ وحبی چیز ہے۔ نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں ہے، یعنی کوئی شخص محنت کر کے مشقت کر کے کہے کہ میں نبی بن جاؤں، ایسا ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی شخص زیادہ نماز پڑھے، زیادہ روزے رکھے یا زیادہ مال و دولت خرچ کر لے اور کہے کہ میں نو منصب نبوت مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ منصب نبوت کسبی نہیں ہے، کسب دے ذریعے یہ منصب حاصل نہیں ہوتا۔ منصب نبوت وحبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس نو چاہیا اس نو اپنا نبی اور رسول منتخب کیا، اور وحبی منصب دا جو سلسلہ رب نے چلایا آدم علیہ السلام تو لے کر کے اللہ نے اس کا اختتام محمد مصطفیٰ دی ذات پہ کر دیا۔ مصطفیٰ تو بعد لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں ہے، یعنی یہ نعمت نبوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نو نصیب نہیں ہوئی، اور نہ ہوئے گی، قیامت تو آ جائے گی لیکن کسی نو بھی نبوت نہیں ملے گی۔ اور نعمت اللہ جس نو چاہتا رہا اس نو عطا کرتا رہا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نبوت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی، اور اللہ نے مصطفیٰ نو نبوت اور رسالت عطا کر کے قیامت تک واسطے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ نص قرآنی ہے، اللہ نے فرمایا اللہ عالم
حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس نو چاہتا رہا اس نو رسالت و نبوت عطا کرتا رہا۔ ایک اور مقام فرمان لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، کیا معنی ہے؟ جس نو اللہ نے چاہیا اس نو اللہ نے نبوت رسالت عطا کی۔ کہ اللہ نے جواب دیا کفار دی اس بات دا جو بات کفار کہندے سن کہ لن نؤمن، ہرگز ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے جواب میں کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ فیصلہ کرنا اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ جس کو اللہ نے چاہا نبی بنا دیا، اللہ کسی سے پوچھ کے کسی نبی کو نبوت نہیں دی۔ اللہ مختار کل ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رب کسی سے پوچھ کے کسی کو منصب عطا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے منصب نبوت بھی وحبی ہے، رب نے جس نو چاہیا اللہ نے اس نو نبی اور رسول منتخب کر لیا۔ اسی طرح منصب صحابیت بھی وحبی ہے، رب نے جنہوں نے چاہیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ منتخب کر دیا۔ اس سے دلیل ہے حدیث پاک غور کرنا، زوائد مسند احمد اندر، مصنف ابن ابی شیبہ اندر، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت دلانو بنایا ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت دلانو ویکھیا جھانکیا ہے۔ رب نو جڑے دل سب تو زیادہ پسند آئے نے، اللہ پاک نو جڑے دل سب تو پیارے لگے نے، اللہ پاک نو جڑے دل سب تو محبوب لگے نے، اللہ پاک نے انہوں نے اپنے نبی منتخب کر لیا۔ انبیاء دی جماعت دا انتخاب کرنے تو بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت دلانو ویکھیا وے، جڑے دل اللہ نو پسند آئے نے اللہ نے انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ منتخب کر لیا۔ منصب نبوت بھی وحبی، اللہ نے جس نو چاہیا نبوت عطا کیتی ہے، جس نو چاہیا اپنا نبی منتخب کر لیا۔ اسی طرح منصب صحابیت بھی جڑا اے وحبی ہے، جس نو اللہ نے چاہیا مصطفیٰ دا صحابی بنا چھوڑیا ہوئے۔ اے اللہ دی عطا، اللہ نے جس نو چاہیا رسالت عطا کیتی ہے، جس نو چاہیا منصب رسالت نبوت نہ نبھا دیا ہوئے، جس نو چاہیا اللہ نے مصطفیٰ دے صحابہ بنا کے منصب صحابیت نہ نبھا چھوڑیا ہوئے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ رب نے کل تو آغاز کیجئے، کل کہہ دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یا ایوہ الناس، اللہ نے اے لوگو، یا ایوہ الناس اے لوگو، پوری کائنات انساناں نو رب نے خطاب کیتا ہوئے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو خاص ایمان والوں خطاب فرمایا ہوئے، کی فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، جدو کفار نو خطاب کیتا ہوئے فرمایا یا ایوہ الکافرون، جدو سے تھے خطاب ساری انسانیت نو ہے۔ کیا معنی رسول اللہ دی رسالت صرف کلمہ پڑھنے والیاں واسطے نہیں، رسول اللہ دی رسالت جڑی ہے جڑا مصطفیٰ نو مندہ وے او دے واسطے بھی محمد مصطفیٰ رسول نے، جڑا آپ نو رسول نہیں مندہ، جڑا آپ تے ایمان نہیں لے آیا، جڑا آپ دا کلمہ نہیں پڑھدا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت عالمگیر رسالت ہے۔ پوری کائنات دے انساناں نو رب نے خطاب کیتا ہوئے، فرمایا قل یا ایوہ الناس، اے ساری کائنات دے لوگوں انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے واسطے عالمگیر رسول بنا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجا ہوئے، اور خاتم النبیین ہون دی واضح دلیل ہے کہ سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اعلان رسالت اور دعوت و تبلیغ اندر یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس واسطے کہ تمام انبیاء کرام محدود علاقے یا خاص قوم واسطے مبعوث کیتے گئے۔ ایک خاصہ صرف مصطفیٰ نو حاصل ہے کہ آپ نے تمام انسانوں نو مخاطب فرمایا، اور
اور اپنی رسالت دا اعلان کیا اور تمام انسانوں نے اپنی رسالت دی پیروی دی دعوت دی۔ قرآن نے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ دے الفاظ، اس لفظ کو مزید تائید کی گئی کہ آپ دا خطاب، آپ دی نبوت اور رسالت سب لوگاں واسطے ہے، آپ دی رسالت دی پیروی سب تے فرض ہے، کوئی شخص مسلمان ہوئے یا کافر اس تو مستثنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دے اعلان نبوت تو لے کر کے قیامت تک واسطے آنے والا ہر شخص آپ دے مخاطبین اندر شامل ہے۔ اسی واسطے علماء امت نے امت دیاں دو اقسام بیان کیتیاں نے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت اندر کون نے؟ جن خوش نصیبہ نے عالمگیر اور رحمت بری دعوت نو قبول کیا اور مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا، آپ دے صحابی بنے، تابعی بنے، یا بعد اندر آنے والا شخص ہے یا قیامت تک آنے والا شخص جس نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا آج تک، جس نے رسول اللہ دی رسالت نو قبول کر لیا، وہ امت اجابت اندر ہے۔ اجابت دا معنی اجاب و قبول، جس طرح نکاح پڑھایا جاندہ ہے اجاب و قبول، اجابت دا معنی قبول کرنا۔ کیا معنی؟ امت دیاں دو قسمہ نے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، جس نے پیغمبر دی دعوت نو قبول کر کے اسلام دین شریعت نو قبول کیا، کلمہ اسلام پڑھ لیا، وہ امت اجابت اندر ہے۔ اور امت دعوت جن سعادت مندہ نے ہر شخص خواہ کافر ہوئے وہ بھی آپ دی امت اندر شامل ہے، وہ امت دعوت اندر ہے، کیونکہ آپ دی دعوت، آپ دی رسالت نبوت تمام انسانہ واسطے ہے۔ ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت اجابت اندر صرف امت مسلمہ شامل و داخل ہے۔ امت اجابت اندر ہر یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، تمام کافر امت دعوت اندر نے۔ تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تواڈے محبوب جناب محمد، محبت نہ درود پڑھیے، پیار نہ درود پاک پڑھیے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جہنم اندر جائے گا جدے تک دعوت پہنچ گئی میں محمد اللہ دا رسول آتے اس نے میرا کلمہ نہ پڑھا۔ فرمایا جس تے علم اندر بات آ گئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی اور رسول ہاں اور اس نے میرا کلمہ نہ پڑھا، فرمایا جہنم اندر جائے گا۔ دوسری حدیث ملائی اس حدیث نا، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری دعوت ہر پکے اور کچے مکان تک نہ پہنچ جائے۔ ذرائع ابلاغ دا دور ہے، میڈیا دا دور ہے، بتلائیے کائنات دا کوئی کونا ایسا رہ گیا جتھے میڈیا دی اپروچ نہیں پہنچی؟ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوئے جس تک دعوت محمدیہ نہ پہنچی ہوئے۔ شاید ہی کوئی کائنات دے کونے اندر کروڑوں اربوں انسان بس رہے، کائنات دے اندر اس زمین دے سینے تے اربوں انسان رہ رہے، کافر بھی مسلمان بھی، شاید ہی ان اربوں انسانہ دے اندروں شاید کوئی ایک دو چار انسان ہون جنہ تک ابھی تک یہ بات نہ پہنچی ہوئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ آپ دی رسالت عالمگیر ہے۔ نا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اسی واسطے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چھوڑیا ہوئے اے محبوب کہہ دیجئے یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، ایک خطاب ہر کالے تے ہر گورے
نو ہے، ہر عربی دے اجمی نو خطاب ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ رب نے خطاب کر دیتا ہے اے آپ دا شرف اور مقام ہے، آپ خاتم النبیین بھی نے اور آپ تمام لوگاں دی طرف مبعوث کیتے گئے ہیں۔ دوسری دلیل تے توجہ فرمانا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورہ سبا دے اندر اس بات دی وضاحت کر چھوڑی ہے، آپ علیہ السلام بغیر زمان و مکان دے پوری کائنات واسطے رسول بن کے آئے نے، تا فرمایا وما ارسلناک وما ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تانوں بھیجیا ہے مگر سارے انساناں واسطے، سارے لوگاں واسطے رسول بنا کے بھیجیا ہے۔ اے محبوب اسی تانوں رسول بنایا ہے، اسی تانوں رسالت عطا کیتی ہے، لیکن سارے انساناں واسطے تسی رسول کافی جے۔ تا قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں رسول نہیں بنایا الا مگر کافۃ للناس، مگر ساری انسانیت کے لیے آپ ہی رسول کافی ہے۔ کیا معنی رب سمجھانا چاہتا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب تسی سارے جہانہ واسطے، سارے انسانہ واسطے، اے محبوب تسی رسول کافی ہو۔ بولو سارے انسانہ واسطے رسول مصطفیٰ کافی نے۔ کیا معنی اس آیت دا؟ جڑا مصطفیٰ نو رسول نہیں مانتا حقیقت اندر انسانیت اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ رسولاں آپ سارے انسانہ واسطے رسول کافی نے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب تواڈی نبوت، تواڈی رسالت، تواڈی شریعت، تواڈا دین سارے انساناں واسطے کافی ہے۔ تے جڑا مصطفیٰ دے دین نو کافی نہ مانے، آپ دی شریعت نو کافی نہ مانے، جڑا آپ دی نبوت اور رسالت نو کافی نہ مانے، جڑا آپ دی نبوت اور رسالت نو کافی نہ مانے، کسی اور دے بارے نبی ہونے دا ذہن رکھے فلان نبی ہے اس دا کلمہ پڑھے، یا اس طرح سمجھیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس دا دوسرا معنی اے محبوب تواڈی رسالت، نبوت، شریعت سارے انساناں واسطے کافی ہے۔ تے جڑا مصطفیٰ دی رسالت، نبوت، شریعت نو کافی نہ مانے، کبھی اس امام کے پیچھے، کبھی اس امام کے پیچھے، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی یہ سلسلہ، کبھی وہ سلسلہ، میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے پہچان لے، وہ محمد مصطفیٰ کے سلسلے کے علاوہ کسی اور سلسلے نال منسلک نہیں ہو سکے گا۔ اے سلسلے کیوں نے؟ یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ رضوی ہے، یہ سوروردی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ عطاری ہے، یہ جعفری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سارے سلسلے اسی واسطے بنے کہ یہ نہیں پہچان سکے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ رسول اللہ کی رسالت کو، آپ کے دین شریعت کو اپنے لیے کافی سمجھتے، کبھی مصطفیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ نہ جاتے۔ ہم یہ اعلان کرتے اہل سنت والحدیث کا اعلان ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کی ذات کافی، آپ کی نبوت رسالت کافی ہے، آپ کی شریعت کافی ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ جو قرآن لے کے آئے وہ قرآن کافی، ہمارے لیے محمد کریم کی حدیث کافی ہے۔ ہم ادب احترام سب کا کریں گے، لیکن دین میں اطاعت کرنے کے لیے ہمارے لیے پیغمبر کی ذات کافی ہے، اور کسی دی لوڑ نہیں۔ رب نے عطا یوں کر دیتا ہے جس تو افضل و اعلیٰ کے ناچ رب نے بنایا کسی نو نہیں، جو انہاں تو افضل کوئی نہیں، اعلیٰ کوئی نہیں، پھر اسی انہوں نے چھوڑ کے کسی اور دی طرف کیوں جاویے؟ جب اللہ نے ہمیں وہ عطا کر دیے، اوروں کی طرف تو وہ جائیں جن کے پاس رسول اللہ نہیں ہے۔ تے جڑا رسول اللہ دے ہوندیاں بھی کسی اور ال ویکھے او دے جا بے وفا بھی کوئی نہیں۔ جڑا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے، دعویٰ مصطفیٰ نہ محبت دا کرے، لیکن کسی اور امام کی طرف جائے، کسی اور کی بات مانے، کسی اور کو اپنا پیر سمجھے، کسی اور کو اپنا مقتدا سمجھے، کسی اور کو اپنا مطاع سمجھے، حقیقت میں اس نے رسول اللہ کو نہیں پہچانا۔ اور اللہ کے بندو کن کی طرف تم چال نکلے ہو؟ اللہ نے تمہیں کون سی نعمت عطا کی کہ سارے نبی بھی مل جائیں، ان کی شان کا مقابلہ نہیں ہے، تم ان کو چھوڑ کے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں فرما دیا، فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جان، میری
اطاعت پیروی کیتے بغیر موسیٰ نبی کو بھی کوئی چارہ نہیں ہے نجات واسطے. موسیٰ پیغمبر اگر آج زندہ ہو کے فرمائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اندر آ جان, موسیٰ نبی دی بھی نجات تاں ہوئے گی جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرن کے. اگر انبیاء واسطے اعلان ہے تو جڑا آج پیغمبر دی اطاعت اتباع چھوڑ کے کبھی اس امام کی تقلید, کبھی اس کی تقلید, کبھی اس کے نام, کبھی اس کے نام, کبھی اس در, کبھی اس در, کبھی در بدر, اللہ کی قسم نہیں پہچان سکا محمد کریم کا شان کیا. ہمارا اعلان ہے, ہماری گزارش ہے, ادب سب دا کرو, احترام سب دا. کیڑا ظالم ہے جڑا آندا اولیاء دا ادب نہ کرو؟ ادب کیجئے ہر ولی دا, ہر عالم دا, ہر امام دا, ہر پیر دا, ہر فقیہ دا. ادب احترام کیجئے. جڑا قرآن و سنہ دے مطابق اللہ دا ولی ہے, اس تے جوتے دے نیچے لگنے والی خاک میری اکھاں دا سرمہ ہے. جو اس تے نال دشمنی رکھے اور رب نہ دشمنی کر رہے ہیں, جڑا اولیاء دا حیا نہ کرے او بندہ مومن مسلمان نہیں ہے. لیکن جڑا اولیاء دا نام لے کے رب دی شان نو بھی کٹا دے, مصطفیٰ دی شان نو بھی کٹا دے, ایسا شخص بھی مومن نہیں. یہ سمجھ رہا ہے آسانی نال ایک اور بات عرض کر دیں. چند دن پہلے ساڑھے لاہور اندر عرس جاری سی, بابا جی سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ دا آندھی داتا صاحب دا عرس جاری ہے. میں ایک دوست نے فون کیتا تے گل بات ہو رہی, تو میں کہا کتے ہو؟ آندھا جی لاہور ہوں. میں کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا راشٹ پھنسے ہیں تھے, داتا صاحب دا عرس جاری ہے. میں کہا داتا کہاں جی؟ میں کہا داتا کون ہے؟ کہتا بابا علی اجویری کو نہیں لوگ کہتے. میں کہا سن لو, یہ گزارش کر دیں, توجہ کرنا, یہ بات اپنے ذہن میں لکھ لینا, یاد کر لینا. میں کہا کیا کہتے ہو بابا علی اجویری کو؟ ہے داتا. میں کہا داتا بڑا ہوتا ہے یا رسول؟ داتا دا مطلب ہے دین والا. داتا بڑا ہوتا ہے یا رسول بڑا ہوتا ہے؟ اچھی بولو, بڑا کون ہوتا ہے؟ اچھی بولو نا سارے. رسول بڑا ہوتا ہے یا داتا؟ داتا دا منصب بڑا ہے, رسول دا منصب چھوٹا ہے. تو میں کہا جی داتا دا منصب بھی تسی دینا سی, تو بابا علی حجویری دی شان زیادہ ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان زیادہ ہے؟ بتاؤ. کروڑ بابا سید علی حجویری آ جائیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں. تو منصب داتا بڑا ہے, منصب رسالت نالوں بھی. تو شان اندر بابا علی حجویری تو بڑھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان. پھر منصب تو محمد مصطفیٰ نو ملنا چاہیے سی, تسی بابا علی حجویری نو دے کے رسول اللہ دی شان بابا علی حجویری تو بھی کم کرنا چاہتے ہو. کیا قوم کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندو, یہ داتا جو منصب ہے یہ رسول سے بڑا منصب ہے. بابا سید علی حجویری کا مقام شان رسول اللہ سے کم ہے. یہ منصب اگر ملنا ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ یہ منصب نبی علیہ السلام کو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتے. اگر اللہ نے داتا کا یہ منصب اور یہ عہدہ, یہ مقام رسول اللہ کو دیا ہے, کوئی قرآن کی آیت پیش کر دو, کوئی رسول اللہ کی حدیث پیش کر دو. اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے پھر مان لو جو منصب محمد کریم کو بھی اللہ نے نہیں دیا وہ بابا علی حجویری کو بھی مل سکتا نہیں ہے. سادہ سی بات ہے یار. اگر اس میں کوئی گستاخی کا پہلو ہو تو بھائی ہم معافی مانگ لیتے ہیں. کہتے نہیں وہ داتا آپ ڈائریکٹ نہیں, اللہ جڑا ہے نا انہوں نے دیندہ ہے, وہ اگر قوم نو دیندے تاں داتا نے. ساڑی اینا آگے اینا دی اللہ آگے. مشرکین مکہ کی آندے سن, پڑھو قرآن, وہ بھی یہ آندے سن. وہ یہ نہیں سی آندے بھی اے لات اے منات اے عزت اے حبل, یہی ساڑے مشکل کچھ حاجت روان ہے. جبکہ ساڑھے تاج عقیدہ ان مشرکین مکہ تو گندہ عقیدہ پایا جاندہ, جو رب سے نہ ملو وہ حسین سے لے لو. یعنی رب کمزور ہے نعوذ باللہ, تو سیدنا حسین رب تو بھی طاقتور نے. بتاؤ یہ کفریہ جملہ نہیں تو اس کو کیا کہوں؟ پتہ نہیں قوم کدو سمجھے گی, کدو انہوں عقل آئے گی, کدو انہوں شعور آئے گا. جو کیا لوتے یہ گستاخ ہیں جی بزرگوں کے. بھائی یہ گستاخی ہے کہ تم اللہ کا منصب اولیاء کو تقسیم کر رہے ہو. جب اللہ کے منصب کو ماننے کی بات آئی ہے تم نے اس منصب کو
اولیاء میں انبیاء میں تقسیم کر دیا. جب انبیاء کے منصب رسالت کو ماننے کی باری آئی ہے تم نے وہ منصب اطاعت و اتباع پیروی کا وہ اماموں میں تقسیم کر دیا. یا اس طرح سمجھ لو داتا جے علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اے جی جڑے بزرگ نے نا اے اولاد دیندے نے, اے بزرگ کاروبار چلاندے نے, اے بزرگ جڑے نے نا اے جڑے رزق دیندے نے, اے بزرگ جڑے نفع دے مالک نے, اے بزرگ نقصان دے مالک نے. میں پوچھیا کرنا پھر دسو کوئی رب بھی کسی شے واسطے ہے یا کوئی نہیں؟ سارے کام تے بزرگ کرتے ہیں. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس تو بڑی کو رب دی ذات دی توہین ہے. تا رب آندا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ الا سا ما یحکمون. منصب اللہ کا ہے داتا اور تم غیر کو کہتے آسمان گر نہ جائے زمین پھٹ نہ جائے. جاؤ ان کی کتاب پڑھو, کشف الاسرار پڑھو ان کی کتاب کو, تمہیں پتہ چل جائے گا داتا کون ہے, اللہ یا بابا علی حجویری ہیں. میں ایک اور آسان سوال کرنا, جدو بابا سید علی حجویری پیدا نہیں سن ہوئے ادو کائنات دا داتا کون سی؟ عقیدہ درست کیجئے, اللہ دا واسطہ ہے, سمجھئے بات میں غور کیجئے. حالت پتہ کی بنی کہ منصب تقسیم ہو رہے ہیں. اللہ دے بندو جڑی صفات اللہ دیا نے وہ میرے رب دی ذات دیا نے, ان اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. جڑا دوسرے نو شریک سمجھے وہ شرک کر رہے ہیں. تسی رب دی صفات انبیاء اولیاء تقسیم کر رہے ہو. غور کرنا ایک اور بات تے اگر میں کہہ دیا توجہ ہے, رحمت للعالمین کون نے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بشیر بھی نے, نذیر بھی نے, دائی اللہ بھی نے, سراجم منیر بھی. اگر میں کہہ دیا کہ رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے تے موسیٰ کلیم اللہ بھی نے. موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے نبی ہے یا نہیں؟ کلیم اللہ ہے یا نہیں؟ جے میں کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی نے نال نال رحمت للعالمین بھی نے. ساقی کوثر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصف ہے. اگر میں کہہ دیا کہ ساقی کوثر عیسیٰ ابن مریم بھی نے, پورے علاقے اندر آگ لگ جائے, حالات خراب ہو جان, ہر بندہ کہے جی حضرت نے توہین کی ہے رسول اللہ دی. بھئی کیوں توہین کیوں کی ہے؟ ہر بندہ کہے گا کہ رحمت للعالمین وصف صرف نبی علیہ السلام دا. اس نو موسیٰ کلیم اللہ نو تسی دے کے پیغمبر دی توہین کیتی ہے. ساقی کوثر اے وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے, تسی عیسیٰ ابن مریم نو دے کے مصطفیٰ دی ذات دی توہین کیتی ہے. کیا میرا حق نہیں بندا میں سوال کراں جڑا منصب پیغمبر دا ہے وہ اگر میں موسیٰ کلیم اللہ نو دیاں تو اے مصطفیٰ دی توہین لازم آندی ہے. جڑا منصب میرے پیغمبر دا ہے وہ اگر میں عیسیٰ ابن مریم نو دیاں میرے مصطفیٰ دی توہین لازم آندی ہے. جڑا مقام اور شان میرے مصطفیٰ دا ہے وہ میں ابراہیم خلیل اللہ نو دیاں یا سیدنا اسحاق اور اسماعیل نو دیاں یا سیدنا یوسف علیہ السلام نو دیاں تو میرے مصطفیٰ دی توہین لازم آندی ہے. جڑا منصب مقام شان بلندی رفت اللہ نے مصطفیٰ نو عطا کی ہے اگر اس نو میں کسی اور نبی رسول اندر تقسیم کراں تو ہر شخص کہے گا پیغمبر دی توہین لازم آندی ہے. پھر میرے سوال دا جواب دیجئے, جو شان جو صفات میرے اللہ دیا نے وہ انبیاء دے اندر اولیاء اندر تقسیم کریے, بتلائیے میرے رب دی توہین ہوندی ہے یا نہیں؟ اگر مصطفیٰ دے منصب نو اور آپ دی صفات نو اور رسولہ اندر تقسیم کریے تے پیغمبر دی توہین لازم آندی. اسی طرح میرے رب دی صفات نو دیگر انبیاء اندر اور اولیاء اندر تقسیم کریے تے میرے رب دی بھی توہین لازم آندی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم.
غور کرنا، توجہ کرنا، جی میں عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے، ایویں عقیدہ توحید بھی ضروری ہے۔ جی میں عقیدہ توحید تو بغیر نجات نہیں، ایویں عقیدہ ختم نبوت تو بغیر بھی نجات ممکن نہیں۔ توجہ فرمانا، محبت نہ پیار نہ پیغام سنیے۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی رسالت نو، آپ دی شریعت نو کافۃ للناس کہہ دیتا ہوئے جے سمجھنا ہے تے حدیث پاک تے غور کرنا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے نبوت سارے انساناں واسطے کافی ہے۔ حدیث تے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوم دی طرف خاص کر کے رسول بنا کے مبعوث کیتا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مینوں تمام قوماں دی طرف، تمام لوگاں دی طرف رسول بنا کے مبعوث کیتا ہوئے۔ ایک اور روایت صحیح البخاری اندر میرے محبوب نے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مینوں اللہ نے تمام لوگاں واسطے کافی رسول بنا کے بھیجا ہوئے۔ تیسری حدیث پاک تے غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی کل احمر و اسود۔ نبی پاک نے فرمایا ہر نبی خاص اپنی قوم وال رسول تے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوئے، جدوں میری باری آئی اللہ تبارک و تعالی نے مینوں ہر سرخ تے سیاہ دی طرف رسول بنا کے مبعوث کر چھوڑیا ہوئے۔ ایک اور روایت غور کرنا، یہ حدیث بھی مشکل الاثار للطحاوی دے اندر موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، آپ نے فرمایا اما انا فارسلت الى الناس کافۃ وکان من قبل انما یرسل النبی الى قومہ۔ فرمایا مینوں اللہ نے تمام لوگوں دی طرف بھیجا ہوئے، اور میرے تو پہلے جتنے بھی نبی آئے نے اپنی قوم دی طرف آندے رہے نے۔ اسی طرح مختلف احادیث دے اندر مختلف الفاظ موجود نے جو اس بات دی وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ پیغمبر تو بعد جتنے بھی پیغمبر تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نے سارے خاص قوماں دی طرف، خاص علاقیاں دی طرف آئے نے۔ آپ نو اللہ نے ہر سرخ و سیاہ، کالے تے گھورے واسطے، ہر عربی تے عجمی واسطے، ہر انسان واسطے، تا قیامت آنے والے ہر انسان واسطے آپ دی رسالت کافی بن گئی ہے۔ تا فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تیسری آیت مبارکہ تے غور کرنا، اللہ پاک نے سورہ احزاب اندر پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے بارے فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ غیب دان صرف میرے اللہ کی ذات ہے، نبی غیب دان نہیں ہے، کیونکہ اللہ مصطفیٰ کی طرف وحی کرتا ہے، جب وحی آ جائے تو غیب نہیں رہتا۔ سمجھنا ہے تو اس طرح بات تے غور کیجئے۔ میں جو کہہ دیا کہ کل نو والٹن اندر شدید بارش ہوئے گی، تو میں نے کو بندہ پوچھے جی تو انہوں کیویں پتا ہے؟ میں آکھا میں یار نا ٹی وی تے تھوڑی دیر پہلے خبر سنی ہے، محکمہ موسمیات والے پیشین کوئی دیتی ہے بھی کل نو امکان ہے بارش دا۔ ہن دسو غیب رہ گیا؟ غیب تے میں آکھا بھئی میں کوئی رپورٹ نہیں پڑھی، کوئی ٹی وی چینل نہیں ویکھیا، میں نے کسے بندے نہیں دسیا، میں آپ دس رہے ہیں کل نو بارش ہوئے گی، یہ غیب ہے۔ اگر میں کہاں بھی نہیں میں تو سن کے آ رہا محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بھی کل نو بارش کا امکان ہے، تو یہ غیب نہیں رہے گا۔
मुस्तफा ते जदों वही आ जाती तो गैब, या तो फिर बतला दो कि पैगंबर ने एक बात भी वही तो बगैर की होए। हमारा तो ईमान है पैगंबर उस वक्त तक बोलते ही नहीं सन जब तक वही ना आ जाए। दलील कुरान पाक की आयत है, फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक कलाम भी नहीं सन फरमाते जब तक आसमान तो वही नहीं सी आ जाती। जो वही आंदी सी वही तो बगैर मुस्तफा नहीं सन बोलते। फिर मानना पड़ेगा गैबदान कौन है। कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह व मा यशउरूना अय्यान युबासून। फिर मानना पड़ेगा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैब व शहादा हुवर रहमानुर रहीम। ज़ाहिर नू भी मेरा अल्लाह जानदा है ते बोलो बातिन नू भी मेरा अल्लाह ही जानदा वे। ज़ाहिर ते गैब हर चीज़ मेरा अल्लाह जानदा वे। असी नहीं जान सकते गैब नू, साडे बस की बात ही नहीं। असी कमज़ोर हाँ, ताकतवर ज़ात मेरे अल्लाह दी है। तुसी कह सकते हो हजरत जी ऐ तो समझ आ गई बातन नू अल्लाह जानदा, पुशीदा चीज़ नू अल्लाह जानदा, छुपी चीज़ नू अल्लाह जानदा। ज़ाहिर ते असी भी जानने हैं, सामने चीज़ नू तो असी भी जानने हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो तुम क्या कह रहे हो? तुम कहते हो हजरत देखे पुशीदा बात को मान लिया अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ज़ाहिर को भी अल्लाह जानता है, बातिन को भी अल्लाह जानता है। ये कैसे मुमकिन हो गया? मैं सादा सी मिसाल दिया करता हूँ। ए बाल ने मेरे सर के ऊपर तो नज़र आ रहे हैं ना, ए दाढ़ी दे मेरे बाल नज़र आ रहे हैं, ये ज़ाहिर ने, तुहानू भी नज़र आ रहे हैं, तो अल्लाह के भी इलम च ज़ाहिर ने ना। ए ज़ाहिर ये हुण बाल मेरी दाढ़ी दे सारे दे सामने ज़ाहिर ने नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कितने किसी के इलम च है? बाल तो ज़ाहिर ने। मैं पूछना दसो भी मेरी दाढ़ी च बाल कितने नज़र आ रहे? जी नज़र आ रहे। भाई कितने हैं? जी हमें नहीं इलम। मुझसे को पूछे हजरत आपको अपनी दाढ़ी नज़र आ रही है, बाल ज़ाहिर है आपके सामने, दाढ़ी ज़ाहिर है, मैं कहूँगा हाँ मेरी दाढ़ी है, मेरे सामने ज़ाहिर भी है। हजरत जी वाल कितने ने? तो मैनू भी पता, चीज़ ज़ाहिर है, लेकिन एक कितनी है इसका पता कोई नहीं। फिर मानना पड़ेगा ज़ाहिर भी अल्लाह जानता है, बातिन भी उच्ची बोलो। जिदा ईमान है ना, ज़ाहिर भी अल्लाह जानता है, बातिन भी अल्लाह जानता है, ओ उच्ची बोलो। ज़ाहिर भी अल्लाह जानता है, बातिन भी सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर मानना पड़ेगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। या अय्युहन नबिय्यु मानी गैब दियां खबरां देने वाले नहीं, गैब दियां खबरां सिर्फ मेरा अल्लाह ही देंदा वे, अल्लाह ही जानदा वे। मुस्तफा दी जात ते वही आंदी है, आप नात के वही नहीं। या अय्युहन नबिय्यु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अरसलनाका शाहिदान व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फरमाया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी तुहानू गवाही देने वाले, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बना के भेजे आवे। अगले अल्फाज गिने व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह दी तरफ बुलाने वाले अल्लाह दे इज़्न दे नाल। समझना इस नुक्ते नू समझना। वा दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह दी इजाजत दे नाल पैगंबर दावत देंदे रहे ने। ये आज समझा रही है पैगंबर ने उदों तक दावत दा कोई एक जुमला भी नहीं किया जदों तक रब ने इजाजत नहीं दे छोड़ियां। वा दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फरमाया महबूब जी असी तुहानू रोशनी वाला चिराग बनाया वे। याद रखना कुरान मजीद अंदर दो जगह ते सूरज नू सिराज कहा गया है, जिवें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमाना दे ऊपर तले पैदा करने दे जिक्र करने तो बाद फरमाया सूरह नू अंदर वजअल कमरा फीहिन्ना नूरम वजअल शम्स सिराजा। और अल्लाह कहते और
उसने इनमें यानी किन में, आसमान में चांद को नूर बनाया और सूरज को चिराग बना दिया। दूसरे मुकाम पे सूरह नबा अंदर फरमाया वजा अल्लाह सिराजम वहाजा, और हमने एक बहुत रोशन गर्म चिराग बनाया। क्या मानी? सूरज नू अरबी अंदर चिराग क्या जा, सूरज नू अरबी अंदर सिराज क्या जाता है। और रब कह रहे वह सिराजम मुनीरा, ए पैगंबर हमने तुमको चमकता हुआ सूरज बना दिया। इस आयत का माना क्या है, इसका मफहूम क्या है कि आप सिराजम मुनीरा किस तरह ने, हालांकि रब ए भी फरमा सकते सन वह कमरम मुनीरा, ए महबूब हमने आपको चमकता हुआ चांद बनाया। रब ने चांद नहीं कहा, रब ने सूरज क्यों कहा? यह हमारा ईमान है कि पैगंबर तो ज्यादा हुसैन रब दी कायनात अंदर और कोई शख्स नहीं हुआ। कायनात दा आधा हुस्न अल्लाह ने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अता किया। तो ये हदीस सुन लो, मेरी तुहाडी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका, जड़ा मां नू मनदा ना वो बोले, दूजे नू मैं आंदा कुछ नहीं, क्यों मां दा है नहीं। ये वो माँ है, एक वो माँ है जो हमारे बाप के अक़द में आई, जिसके बतन से हम पैदा हुए, जिसको हमें शऊर होश सांभी हमें पता चला ये हमारी माँ है, इसने हमें दूध पिलाया, ये हमारी माँ है, ये हमारे बाप की बीवी है, ये हमारी माँ है, हम इसके बतन से पैदा हुए हैं। ये वो माँ है जिसको हम माँ कहते हैं। मैं उस माँ का जिक्र कर रहा हूँ जिसको अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी माँ है। दलील है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया नबी दियां बीवियां मोमना दियां मावां। मैं आज दा तर्जमा इंज करया करना, जड़ा मुस्तफा दियां बीवियां नू मां ना मन्ने, रब दा कुरान कहंदा मोमिन ही नहीं। लिखते हैं मोमिनीन इकराम, कदे पढ़िया सुने? हुण ही 40 पूरा होया मोमिनीन इकराम। खुद को कहते मोमिन और आयशा को मां नहीं मानते। कुरान कह रहा है जो आयशा को मां ना माने वो मोमिन नहीं है। मेरी तुहाडी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका। कौन अम्मी आयशा सिद्दीका? वो आयशा सिद्दीका मुस्तफा नू ख्वाब दे अंदर सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रेशमी रुमाल दे अंदर तस्वीर लपेट के लिया के पेश की है। फरमाया महबूब जी ए आयशा सिद्दीका सिद्दीक दी बेटी है, ये दुनिया अंदर भी तुहाडी बीवी है, जन्नत अंदर भी तुहाडी बीवी होएगी। कौन? उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका, जिन्हां दे बारे मेरे महबूब ने फरमाया आयशा सिद्दीका प्यारी जी महबूब जी। फरमाया जिब्रील आए खड़े ने ते जिब्रील तुहानू सलाम कह रहे ने। वो आयशा सिद्दीका जिन्हों आसमान दे पाकबाज़ां दे सरदार जिब्रील भी सलाम कहते ने। वो अम्मा जी आयशा सिद्दीका जिन्हां दी गोद दे अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी दे आखिरी वक्त अंदर आखिरी वक्त गुजारिया वे। वो अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिन्हां दे लुआब नू अल्लाह ने आखिरी औकात अंदर मुस्तफा दी जिंदगी दे आखिरी वक्त अंदर आप दे ते अम्मा आयशा दे लुआब नू इकट्ठिया कर दिता वे। वो अम्मा जी आयशा सिद्दीका जिदी बारी दा पैगंबर इंतजार कीता कर दे। वो अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने जिन्हां दी गोद दे अंदर मुस्तफा लेटे हुए ने। आप दा सर अम्मा जी दे सीने नाल लग्या होया वे जदों इस दुनिया तो तशरीफ ले गए ने। वो अम्मा जी आयशा सिद्दीका जिन्हां पैगंबर दे हुजरे अंदर जिंदगी गुजारी है। वो अम्मा जी आयशा सिद्दीका जिन्हां दे हुजरे दे बारे महबूब ने फरमाया मां बैना बैती मां बैना बैती। भौंको तुसी मां नू तुहाडियां कबरां कालियां होणगियां। अल्लाह जड़ा अम्मी आयशा सिद्दीका दे बारे बकवास करे ओदी दुनिया ते आखिरत तबाह कर दे। लेकिन अम्मा आयशा नू अल्लाह ने की शान दिता वे। नबी पाक फरमा गए मां बैना बैती मां बैना बैती मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। महबूब ने फरमाया मेरे घर तो लेके मेरे मिंबर तो लेके मेरे हुजरे तक, मेरे घर तो लेके मेरे मिंबर तक। फरमाया मेरे घर तो लेके मेरे मिंबर तक जितनी दरमियान अंदर जगह वे ये कोई मामूली जगह नहीं, ये अल्लाह दी जन्नत है। और मेरी माँ ने ते
जन्नत दे टुकड़े अंदर जिंदगी गुजारी है। मेरी माँ ते दुनिया अंदर भी रही है, अम्मी आयशा सिद्दीका ते जन्नत अंदर रही है, दुनिया अंदर भी जन्नत दे टुकड़े च वक्त गुजारे आवे ते आखिरत अंदर भी मुस्तफा दे नाल जन्नत दे महल्लात अंदर होण गियां। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सुन लीजिए, इस मुकाम ते अल्फाज भी याद रखना। नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया तो तशरीफ ले गए, मुस्तफा ते दुनिया तो तशरीफ ले जाने तो बाद जिस दिन पैगंबर दुनिया तो गए ने, अम्मा आयशा सिद्दीका दी उम्र 18 साल है। पैगंबर तो बाद 50 साल अकेले अम्मा ने से हुजरे अंदर गुजारे ने। ए अम्मा आयशा सिद्दीका, तैयबा आयशा सिद्दीका, ओ आयशा सिद्दीका जिन्हां ते इल्जाम लाया मुनाफिकां ने, ते अल्लाह ने अम्मा आयशा सिद्दीका दी पकीज़गी वास्ते आसमान तो 18 आयात कुरान दियां सूरह नूर अंदर नाज़िल कर दित्तियां ने। क़यामत दियां कंधां तक रब दा कुरान महफूज रहेगा, इहदी एक एक आयत, एक एक हरफ ते एक एक लफ्ज़ महफूज रहेगा। क़यामत दियां कंधां तक अहले इस्लाम मुसलमान कारी कुरान, हाफ़िज़ कुरान, कुरान पढ़नगे। जे इंज समझना है तो मैं इंज कह छोड़ना वा, कोई महल्ला ऐसा नहीं, ऐसी नहीं जिथे कुरान ना पढ़िया जाता होवे, ते कोई मस्जिद ऐसी नहीं जिथे अम्मा आयशा सिद्दीका तेरी तहारत दा ऐलान ना होंदा होवे। क़यामत तक वास्ते कुरान पढ़िया जाएगा, ते क़यामत तक वास्ते अल्फाज पढ़े जाएंगे, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मेरी तुहाडी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका, बोलना नहीं तो अगे नहीं चलना, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका। मेरा तो जी चाहता है 33 वरा आखा उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका। अजे कुछ जुबाना खामोश ने। अम्मा जी आयशा सिद्दीका जिथे लेटियां ने, अम्मा जी जिथे लेटियां ने, अल्लाह अम्मा जी दी कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल कर दे। सलाम अम्मा तेरी तहारत नू। अम्मा जी उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमादियां ने, मिस्र दियां औरतां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नू वेखिया, जिन्हां नू अल्लाह ने कहना दा हुस्न अता कीता सी। फरमाया उन्हां ने अपनियां हत्थां ते छुरियां चला के उंगलियां कट लईयां। मिस्र दियां औरतां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नू वेखिया, अपने हाथ दियां उंगलियां कट लईयां। अम्मा जी फरमांदियां ने, जे किते मेरे महबूब मुस्तफा नू वेख लैंदियां, अपने सीनियां ते छुरियां चला के कलेजे निकाल के हाथ ते रख लैंदियां। इतने हुसीन और जमील ने मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह ने कमर मुनीरा नहीं किया, की क्या वदाइयन इल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हालांकि कहना ते चाहिदा सी वदाइयन इल्लाह बिइज़्निही व कमरम मुनीरा। जिवें असी किसी खूबसूरत बंदे नूं वेने आ ते की आने आ, इहदा चेहरा इंज चमकदा वे जिवें 14वीं दा चंद चमकदा वे। रब ने मुस्तफा नू व कमर मुनीरा, चमकदा चांद क्यों नहीं कहा, सूरज क्यों कहा? इस हिकमत को समझे और अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत वाज़े हो जाए। जे अल्लाह फरमांदे व कमर मुनीरा, मेरा पैगंबर ते चमकदा चांद है, ते सुन लो रात दा वक्त होवे, चांद 14वीं दा होवे, चांद अपनी आबो ताप ते होवे, रोशनी ओदी चमक रही होवे, चांद चमक रहा होवे, लेकिन फिर भी लाइटां दी ते बल्बां दी लोड़ पै जांदी है ना। चांद चमक रहा होवे, ट्यूब लाइटां दी, बल्बां दी, टार्चां दी लोड़ पै जांदी है। 14वीं दा चांद चमक भी रहा होवे, कमर मुनीरा, चांद चमक रहा होवे, फिर भी गाड़ी मोटरसाइकिल ते निकली है, लाइट चला लेने क्यों? चंद निकलिया होवे फिर भी लाइटां दी जरूरत पै जांदी है। अल्लाह ने सूरज क्यों किया वे, सिराजम मुनीरा मुस्तफा नू रब ने क्यों किया वे? क्योंकि जो सूरज निकलिया होवे ते जेड़ा बंदा मोटरसाइकिल ते बैठ के लाइट चलावे, अगों इशारा आंदा है, ओ भाई बंद कर, सुनो गड्डी दी लाइट चलदी होवे, इशारा आंदा है कि तेरी लाइट चलन रही है। ते जेड़ा आखे नहीं नहीं सूरज चढ़िया फिर भी मैं लाइट चलानी है, मैनू लाइट दी जरूरत
تے ہر بندہ کہے گا دی عقل کم نہیں کر رہی. رب نے سراج منیرہ کیوں کیا وے, اللہ نے قمر منیرہ کیوں نہیں کیا؟ جے قمر منیرہ کیا جاوے تے مانا اے بندا وے کہ چاند چڑھیا وے پھر بھی لائٹاں تے روشنیاں دی تے کمکمیاں دی تے بلباں دی تے ٹارچ دی لوڑ پہ جاندی ہے. جدوں سورج چڑھ جاوے پھر کسے لائٹ دی تے کسے اور روشنی دی ضرورت نہیں پیندی. رب سمجھانا چاہندا وے جویں سورج چڑھ جائے تے کسے ہور لائٹ دی ضرورت نہیں, ایویں رب سمجھانا چاہندا ہے محمد مصطفیٰ نو اسی سراج منیرہ بنا دیتا وے, ہن کسے اور نبی دی بھی ضرورت کوئی نہیں. جویں سورج چڑھ جائے تے لائٹ جڑا بال لوے وہ بے وقوف کہلاندا وے, جڑا سورج چڑھے تے ضد کر کے لائٹاں چلا لوے نہیں مینوں نظر نہیں آندا, ہر بندہ نو احمد تے بے وقوف تے عقلوں پیدل کہے گا. ایویں جڑا بندہ مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت سراج منیرہ وے, آپ دی نبوت بھی چمک رہی ہے, رسالت بھی چمک رہی ہے, شریعت بھی چمک رہی ہے, دین بھی چمک رہا وے اور قیامت دیاں کندھاں تک چمکدا رہے گا. جڑا پھر بھی اور کسے لائٹ دی تلاش اندر نکلے, جڑا ہور کسے نبی دی تلاش اندر نکلے, جڑا ہور کسے نو نبی مان لوے, جڑا کہے نہیں فلانی غیر تشریح تے تشریح نبی دی ضرورت ہے, تشریح نبی آ چکے غیر تشریح دی ضرورت ہے, اے ذلی تے بروسی تے مجدد تے فلاں نبی بن کے آ گیا وے, اس دی عقل کوئی نہیں, اس دا ایمان کوئی نہیں, وہ مرتد تے دائرہ کفر اندر پہنچ جائے گا. تا رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. دوسرا مقام فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آخری بات سنی اور میں اپنی بات نو ختم کر دیں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سیدنا عیسیٰ بن مریم آئے نے. سیدنا عیسیٰ بن مریم نے پیغمبر علیہ السلام دے آن دی بشارت دیتی ہے. یاد رکھنا ہر رسول اپنے آنے والے رسول دا مبشر بن کے آندا ہوئے, اور آنے والا رسول اپنے پچھلے گزرے رسول دا مصدق بن کے آیا ہوئے. سمجھنا ہے قرآن پڑھیے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی زندگی اندر فرما دیتا لوگوں میرے تو بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوئے گا. کیا معنی؟ جڑا بھی نبی آیا اس نے اپنے آنے والے نبی دی بشارت دی ہے, میرے تو بعد فلان نبی آئے گا. سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی بشارت دی مبشرم برسول کہ میرے بعد رسول آئے گا. اس دی بشارت دی, نام بتلا دیا, اس کا نام احمد ہوئے گا. کیا معنی؟ احمد بھی میرے مصطفیٰ دا نام ہے. دلیل حدیث اندر موجود ہے. جائیے اگر مصطفیٰ تو بعد رب دا ضابطہ رہا, قانون رہا, جڑا نبی آیا اپنے آنے والے نبی دی اس نے بشارت دی ہے. اگر پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا, کوئی رسول آنا ہوندا, مصطفیٰ بھی اس دی بشارت دین دے. حتیٰ کہ جائیے احادیث دی کتب پڑھ جائیے. میں ایک اور انداز نہ بات سمجھا کے ختم کرنے لگا. مصطفیٰ دی ذات تو پہلے جتنے انبیاء گزرے مصطفیٰ نے انہوں دی تصدیق کی ہے. آپ نے عیسیٰ ابن مریم دی تصدیق کی ہے, موسیٰ پیغمبر دی تصدیق کی ہے, دیگر انبیاء دی تصدیق کی ہے. اگر پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا مصطفیٰ ضرور بیان کر دے. آپ نے بڑیاں بڑیاں خبراں وحی دے ذریعے بیان کیتیاں نے. آپ نے قرب قیامت دے واقعات بیان کیے کہ مصطفیٰ نے مہدی علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے. ذکر حدیث اندر موجود ہے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم دا قرب قیامت نزول ہوئے گا, ذکر حدیث کے اندر موجود ہے. جائیے قرآن و حدیث پڑھیے. قرب قیامت زمین پھٹے گی, ایک جانور نکلے گا جس نو دابۃ الارض کیا جاندا ہے, اس کا ذکر حدیث اندر موجود ہے. قیامت دے قریب
قریب جا کر کے مشرق دی طرف آگ نکلے گی، ذکر حدیث دے اندر موجود ہے۔ یاجوج ماجوج دے آن دا ذکر قرآن اندر موجود ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، سورج جناب علی مغرب دی طرف طلوع ہو جائے گا، ذکر حدیث دے اندر موجود ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی اندر بے شمار پشین گوئیاں کی تھیاں جو پوری ہو گئی، اور قیامت تک واسطے جو بھی مصطفیٰ نے پشین گوئی کی، میرا ایمان ہے پوری ہوئے گی۔ اگر پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا، دجال دا ذکر تو حدیث موجود ہے، عیسیٰ ابن مریم دا ذکر موجود ہے، مہدی علیہ السلام دا ذکر موجود ہے۔ بتلائیے اگر کوئی نبی آنا ہوندا اس کا ذکر بھی حدیث اندر موجود ہوندا، لیکن قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے۔ قرآن حدیث کا ایک پیغام ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ عقیدہ مضبوط کیجئے، پیغمبر آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری تھوڑی اصلاح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔